کیا لگتا ہے آپ کو، کیا حکومت اپوزیشن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ آئینی ترامیم اور قانون سازی کیسے کرے گی؟ میرے خیال میں حکومت کا یہ پرسپشن درست نہیں ہے کہ اپوزیشن کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ سارے کے سارے اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے گفتگو کی جائے یا ان سے کوئی بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ یہاں مختلف لوگوں نے مختلف کردار اپنے ذمہ لے رکھے ہیں۔ وزیر اعظم کے اور ان کے بعض قریبی دوستوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کا عمل کریں۔ بعض لوگوں کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں نہیں اپوزیشن کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک سافٹ امیج کے ساتھ، جیسے اسد قیصر صاحب بہت سافٹ امیج کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب میرے دور میں جتنے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے کسی دور میں بھی جاری نہیں ہوئے۔ تو ایک مختلف قسم کے کیمپس بنے ہوئے ہیں۔ اب چیزیں ایک اور سمت بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ودن گورنمنٹ جو ہے لوگوں میں بعض چیزوں کے بارے میں ناراضگی پائی جاتی ہے۔ حکومت کو بہرحال بڑی ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ اپوزیشن کو آپ اگر ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں تو پھر آپ بہت دیر تک ہانک نہیں پائیں گے۔ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اپوزیشن آپ کا ساتھ نہ دے۔ نہیں کر سکتے۔ قانون میں ترمیم نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اپوزیشن آپ کا ساتھ نہ دے۔ آپ ایک ہاؤس میں عددی اکثریت ہے آپ کی، ایک دوسرا ہاؤس جو ہے اس میں آپ اقلیت میں ہیں، اور وہ نہیں ہے کہ چھپ چھپا کر جا کر ووٹ دینا ہوگا۔ وہاں تو باقاعدہ گنتی ہوتی ہے اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے، نہیں گنتی کریں، آپ ہینڈ شو کریں گے اور گنتی کریں گے، تو ادھر سے تو 2 ہاتھ بھی کھڑے کیے جائیں گے تب بھی ان کے مقابلے میں کم پڑ جائیں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کو بہرحال اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور انگیج کرنا چاہیے۔ اچھا، اپوزیشن کو حکومت کی نااہلی سے حساس ادارے کی تذلیل نظر آئی ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا شازیہ مری صاحبہ جس بات کو اپوزیشن کی بالغ النظری قرار دے رہی ہیں وہ اصل میں اپوزیشن مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے؟ یہ تو صحیح ہے کہ اپوزیشن مشکلات میں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ اپوزیشن میں آپ نے جتنا کچھ بھی آخری جا سکتے تھے اینڈ تک وہاں چلے گئے ہیں، جس طرح سے ان کے ساتھ ہوا۔ میں ابھی ایک حکومت کے ایک ان کو نہ وزیر کہہ سکتے ہیں، نہ مشیر کہہ سکتے ہیں، نہ لیڈر کہہ سکتے ہیں، نہ بیوروکریٹ کہہ سکتے ہیں، نہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بہرحال ایک سپریم کورٹ کی طرف سے نااہل قرار دیے گئی، یعنی سزا یافتہ ہیں۔ وہ میڈیا سے بھی گفتگو کرتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک حکومتی ذمہ دار کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ حال ہے، دوسری طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم اپوزیشن کو نہیں چھوڑیں گے، ان کا احتساب کریں گے۔ احتساب اگر اکراس دا بورڈ نہیں ہوگا، کچھ بھی کر لیں، آپ کی کریڈیبلٹی کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسا ہے کہ سپریم کورٹ 2 آدمیوں کو نااہل قرار دے براہ راست؟ سپریم کورٹ جو ہے 2 آدمیوں کو براہ راست ہے کہ نواز شریف کو ایک جہانگیر ترین کو، اور نواز شریف نے سزائیں بھی بھگتیں اور سزائیں ان کو ہوئی بھی ہیں، ان پر ریفرنسز بھی ہوئے، ان پر مقدمات بھی ہوئے، اور جہانگیر ترین صاحب بالکل کلین نیٹ، وہ سامنے کے سامنے اب بھی میڈیا کے ساتھ بھی ٹاک کرتے ہیں اور وزراء کو بھی ہدایات جاری کرتے ہیں۔ تو یہ تو سلسلہ اس طرح کا معیار نہیں چل سکتا۔ اتگاری صاحب، ہم اپنے ناظرین کو وہ سوالات بھی دکھاتے ہیں جو شہزاد اکبر صاحب نے شہباز شریف صاحب سے کیے ہیں۔ 18 سوالات کی آپ کی نظر میں حقیقت کیا ہے؟ کیا ان سوالات کو بھی ہم الزامات کی فہرست میں ہی رکھیں گے؟ جب تک کہ کسی ایک فیئر ٹرائل کے ذریعے، اور آئین اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ ہر شخص کو فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے، اور آرٹیکل 10 یہی کہتا ہے، ایک فیئر ٹرائل کے ذریعے ان الزامات کو اگر کورٹ آف لا میں ثابت کر دیا جائے تو یہ بالکل درست ہوں گے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی عدالت طے کرے گی اس کے مطابق اس کی سزا جزا ہوگی۔ لیکن اگر یہ الزامات ثابت نہیں ہوتے ہیں کسی کورٹ آف لا میں، تو اس طرح کے 10-15 الزامات کی ایک فہرست تھما کر کسی کے بھی ہاتھ میں تھما دیں اور کہیں کہ جناب لائیے یہ الزامات ہیں، اب اس کا جواب دیجیے۔ لیکن لغاری صاحب، جو شہباز شریف صاحب کے لیے کام کرنے والی جو مشکوک کاروباری کمپنیاں اور اومنی گروپ ہیں، کیا آصف علی زرداری صاحب کے لیے وہ منی لانڈرنگ کرتی رہیں؟ دیکھیں، یہ تو الزامات ہیں شہزاد اکبر صاحب لگا رہے ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ لے جائیں نا اس سارے معاملے کو۔ آپ کے پاس اتنے ثبوت رکھے ہوئے ہیں، آپ اتنے الزامات لگا رہے ہیں، اتنی باتیں کر رہے ہیں اور ان کو انکشافات کہہ رہے ہیں۔ چلیں جی، یہ آپ کے انکشافات ہیں، آپ اس کو کورٹ آف لا میں لے جائیں اور ہر ایک
इल्ज़ाम की मनी ट्रेल साथ में लगाएं और कहें कि जनाब हमने ये इन्वेस्टिगेट करके ये साबित किया है, कुछ अपनी कारकर्दगी भी ज़ाहिर करें। पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, आप ले आए पैसा और ये सारी चीज़ें साबित करें, तो फिर आपके साथ हम तालियां बजाएंगे और आपके हक़ में तालियां बजाएंगे। लेकिन अगर नहीं होगा तो आप इल्ज़ामात महज इल्ज़ामात ही हैं। और दूसरी बात, अगर ये मामलात अक्रॉस द बोर्ड होते तो हम समझते कि यार ये एक इंसाफ की हुकूमत है, बल्कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अभी तो नाइंसाफ़ी ये हो रही है कि हुकूमती अरकान पर हुकूमती इदारे ही उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इंक्वायरियों के नतीजे में उन पर एक भारी किस्म के करप्शन के इल्ज़ाम आ रहे हैं। पहले तो उनका जवाब देना, वो खुद BRT के बारे में जो रिपोर्ट आई है, आप पहले तो उसका जवाब दें। बहुत सी और चीज़ें हैं, एक एक चीज़ जब उठाया जाएगा तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा जिसमें पता चलेगा कि ये हुकूमत कहाँ कहाँ तक इस तरह के मामलात में धंसी हुई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।